منیب فاروق صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے زراعت آپ کی ایڈوانس ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے ہم اس کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر لے جائیں. مجھے صرف یہ سمجھائیے کہ یہاں سے آگے جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس کا بھی تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نا پاکستان کی اکانومی پہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ اس سال کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی کے جو مہینے رہ گئے ہیں پاکستان کی سیاست کو لے کے، الیکشن کو لے کے، چیئرمین تحریک انصاف کو لے کے. جی جی کامن صاحب، ایک تو یہ کہ ہم کسی دن ضرور اس پہ بحث کریں گے یہ پروگرام میں کہ ہمارے اور بھارت کے اندر کامنالٹیز کیا ہیں اور فرق کیا ہے اور ہم نے کہاں فالٹر کیا اور انہوں نے کہاں گین کیا. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر دیکھیے اس وقت الیکشنز کی ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن مجھے اس الیکشن کی جو لیجیٹیمیسی ہے، مورل لیجیٹیمیسی، قانونی تو یقینی طور پر ہوگی، لیکن مجھے اس کی مورل لیجیٹیمیسی جو اخلاقی اس کی حیثیت ہے اس کے اوپر بڑا سوال ہے. اور وہ سوال رہے گا وہ یہ کہ اس وقت وہ اس لیے کہ دیکھیے اس وقت اگر جو میرا اسیسمنٹ ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ بہت سا 9 مئی کو ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا سارا ووٹ بینک تو نہیں تھا، نہ سارے لوگ تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، نہ ہی وہ کوئی انتشار پسند لوگ تھے. سارے پوری پارٹی تو انتشار پسند یا پورا ووٹر تو انتشار پسند ہو نہیں سکتا. نہیں ہے، میرا بھی یہی انالیسس ہے اس پہ. ایگزیکٹلی. اب میں اب ووٹر بھی موجود ہے، اس کی تعداد میرے خیال میں اب بھی بہت بڑی تعداد ہے اس کی. تو مجھے جس چیز کا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ووٹر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر وہ اس قابل ہی نہ رہے جماعت کہ وہ کسی جگہ پر ایمرج کرے یا کسی جگہ پر پلیس ہو 2023 کے الیکشن میں. جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، مجھے ان کا جو مستقبل ہے وہ اس وقت تو بڑا تاریک نظر آتا ہے. لیکن میرا کنسرن ایز اے پاکستانی اس ووٹر کے لیے ہے جو تحریک انصاف کا ڈائی ہارڈ ووٹر ہے، تھا اور شاید اب بھی ہے، اور وہ ووٹ بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر اس کی جماعت، پسندیدہ جماعت کہیں آتی ہی نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ ووٹر گھر بیٹھے گا. جب وہ ووٹر گھر بیٹھے گا تو آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. جب آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو ایک لو ٹرن آؤٹ سے بنائی ہوئی حکومت قانونی تو ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے، مورل اخلاقی حیثیت بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اس پہ سوال ضرور اٹھتا رہے گا. لیکن میرا خیال ہے مصدق ملک صاحب کو یا پی ڈی ایم کو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کہ ایک الیکشن کی مورل اتھارٹی ہے یا نہیں. پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے پڑھتا بھی ہو. لیکن عامر جاز صاحب، ایسے کیا حالات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں ہی نہ ہو یا وہ بائیک آؤٹ کرنے مجبور ہو جائے اور بائیک آؤٹ کی صورت میں لو ٹرن آؤٹ ہو؟ ایسے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا تو ہوتا ہے کہ جی پابندی کی کوشش کریں، لیکن وہ تو نہیں لگ رہی، صرف حکومت کے وہ نہیں لگ رہی. آپ سمجھے وہ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہے نا، اچھلے وہ نہیں ہو رہا، اور ظاہر اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے سر وہ نہیں ہو رہا کیونکہ سپریم کورٹ سے آپ کو وہ جانا پڑتا ہے، وہ نہیں ہو رہا نا. اچھا، اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا پی ٹی آئی کو کھل کر الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے گی یا ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان میں اتارا جائے گا؟ کس طرح سے ہوگا؟ تو اگر ہاتھ پیر باندھ کے ڈالا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی جیسے منیب کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. نہیں عامر صاحب، ہاتھ پیر باندھ کے ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے ویورز کو سمجھائیں ذرا. اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے مطلب ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو جیسے بھی ہے نا کہ لوگ وفاداریاں تبدیل کرنے لگیں، چھوڑنے لگیں، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں مطلب ہے کہ کھڑا ہونا چاہے مطلب ہے غائب ہو جائے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. کہ ظاہر ہے کہ بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، اگر ہوا ایسے اور لو ٹرن آؤٹ ہوا یا ایسے ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں منیب صاحب کی طرح مورل لیجیٹیمیسی الیکشن کی نہیں ہوگی. درست، میں بالکل. لیکن کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ جو جیتنے والوں کو فرق پڑے گا، وہ کہیں گے who cares. نہیں، پاکستان میں سب چلتا ہے ماشاءاللہ. آدھی نیشنل اسمبلی کے اوپر جو ہے قانون سازی ہو رہی ہے نا، یک طرفہ قانون سازی ہو گئی. ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے دیکھا کہ پرسنلائز قسم کی قانون سازی ہوئی. ٹھیک ہے، لوگوں کو سوچ کے ایک فرد کے بارے میں سوچا گیا اور نیب قانون میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ تو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور سب چل رہا ہے. تو یہاں پر اسی آئین میں لکھا تھا کہ جی 90 روز میں انتخابات. بالکل ٹھیک ہے. تو مصدق ملک صاحب، مورل لیجیٹیمیسی الیکشن کی ہو یا... ایک اگر میں عرض کر سکوں. جی منیب صاحب بولے منیب میرے بھائی، پہلے آپ کا رائٹ ہے. اگر ایک صرف میں جملہ کہہ دوں، ایک صرف میں عرض کر سکوں، جس طرح ابھی فرما رہے تھے عامر جاز صاحب
دیکھیے اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے. اس ملک کے اندر ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا, 2 تہائی اکثریت تھی اس کے پاس. جب فیصلہ ہو گیا کہ اس کو کھجل کر کے فارغ کرنا ہے, نکالنا ہے, تو پھر وہ 547 صفحے کی جو ایرونیس ججمنٹ ہے وہ پاس کی گئی. پھر اوپر جج بٹھا کے نیچے ٹرائل کورٹوں سے فیصلے کرا کے ایک بندے کو جیل میں ڈالا گیا. پھر پوری جماعت کے ساتھ پہلے بھی برا ہوا, اب بھی ہو جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا. 2018 کے الیکشن کی بھی کیا, اب بھی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. صحیح ہے.